نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں، ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم علاج کس سے کروائیں، کیا یہ علاج کروانا جائز ہے، قرآن و سنت کے حکم کے مطابق ہے؟ اور اکثر لوگ تو انکار کر بیٹھتے ہیں کہ جنات ہیں ہی نہیں، جادو ہوتا ہی نہیں، نظر بد ہوتی ہی نہیں، اور کچھ کا خیال یہ ہے جنات ہوتے ہیں لیکن صرف رقیہ شرعیہ سننے سے علاج ہو جائے گا۔ کسی کے پاس جانا، کسی عامل سے رجوع کرنا یہ بہتر نہیں ہے، اور بعض کا خیال یہ ہے کہ عاملین صحیح ہی نہیں ہیں۔ اب ہمارا میڈیا اکثر ان عاملوں کو دکھاتا ہے جو قرآن و سنت سے ناآشنا، جو فسق و فجور کے اندر مبتلا اور بدعات اور خرافات لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں۔ اب میڈیا ان کو کوریج دے کر، ان کو گمراہ کہہ کر لوگوں کو دکھلاتا ہے اور لوگوں میں یہ باور کراتا ہے کہ یہ عاملین طبقہ سب گمراہ ہے اور یہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں۔ بہت سے ڈاکٹرز بھی ایسے ہیں جو غلط میڈیسن دیتے ہیں، فاسق اور فاجر ہیں، لوگوں کا عقیدہ بھی خراب کرتے ہیں، لوگوں سے پیسے بھی لوٹتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ بھی کرتے ہیں، اور لوگوں کو چھوٹے مرض سے ہٹا کر بڑے مرض کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں۔ لیکن کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہاسپٹل جانا نہیں چاہیے، کوئی یہ نہیں کہتا کہ اسپتال جا کے علاج نہیں کرانا چاہیے، ڈاکٹر صحیح نہیں ہے۔ اس لیے کہ آج ہمارے میڈیا کو چاہیے ایسے لوگوں کو ٹیلی ویژن پہ دکھائیں جو قرآن و سنت کی بات کرنے والے ہیں، دین اور شریعت کی بات کرنے والے ہیں۔ روحانی علاج جس کو عملیات کا علاج کہا جاتا ہے، ہمارے اکابرین آپ دیکھیے، ہمارے سلف صالحین جتنے تھے، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ اس پہ کتب لکھی، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی بے شمار کتب ہیں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی بے شمار کتب ہیں، آپ دیکھیے امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتب ہیں، ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی کتب ہیں، ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ کی کتب ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی وظائف اور عملیات پہ کتب ہیں، اور اسی طرح آپ دیکھیے ہمارے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتب ہیں، مولانا انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ محدث نے ان پر کتب لکھی ہے، اور اسی طرح ہمارے قریب کے علماء نے بھی وظائف پر، عملیات پر بہت کام کیا، اور وظائف کی بے شمار کتب میں مارکیٹ میں موجود ہیں، اور قرآنی وظائف ہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں ہیں۔ یہ کہنا کہ علاج ہوتا ہی نہیں، جن ہوتا ہی نہیں، یہ بھی غلط ہے، اور غلط طریقے سے علاج کرانا یہ بھی غلط ہے۔ علاج کروانا قرآن و سنت کی روشنی میں یہ تو سلف صالحین کا طریقہ ہے، اور علاج کروانا شرک اور بدعات کے کلمات سے یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھنا ہے۔ آپ دیکھیے مسجد نبوی شریف کے بہت بڑے خطیب، سعودی عرب مسجد نبوی کے خطیب شیخ ابو بکر الجزائری دامت برکاتہم العالی، جو آج بھی حیات ہیں، الحمدللہ ان کے حلقہ میں، ان کے دروس میں بڑے بڑے عرب شیوخ آ کے بیٹھا کرتے تھے۔ اب چونکہ بیمار ہیں، ویل چیئر پر ہیں، لیکن آپ ان کا نام اور ان کی شان سعودی عرب کے لوگوں سے جا کے پوچھئے، آپ کو پتہ چلے گا کہ شیخ ابو بکر کتنی عظیم شخصیت ہے۔ شیخ ابو بکر الجزائری خود اپنی ایک کتاب لکھتے ہیں اکرام مسلم کے نام سے، اس کے اندر یہ واقعہ رقم فرماتے ہیں کہ میری بیٹی آج سے کئی سال پہلے میں اپنے گھر میں تھا، وہ کہنے لگے میں اپنے گھر میں تھا، میری بیٹی لکڑیاں لینے کے لیے چھت پر گئی، تو وہاں سے اس نے لکڑیوں کو اکٹھا کیا اور اوپر سے نیچے پھینک دیا صحن میں۔ ہم انتظار کرنے لگے کہ یہ نیچے آئے گی تو لکڑیاں جلائے گی، کافی دیر گزر گئی، وہ نیچے نہیں آئی۔ جب وہ نیچے نہیں آئی تو ہم اوپر گئے تو ہم نے دیکھا کہ وہ گری ہوئی ہے اور اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی ہے، تو ہم سمجھ گئے اس پہ جن کا حملہ ہوا۔ تو میں نے کچھ پڑھنا شروع کیا، جب میں نے کچھ تلاوت کی تو وہ ایک دم جن حاضر ہو گیا اور وہ جن بولنا شروع ہو گیا۔ اس جن نے کہا کہ میں یہاں پر کھڑا تھا، میرے بچے نیچے کھیل رہے تھے، آپ کی بیٹی نے لکڑیاں نیچے پھینکی جو جا کر میرے بچے کی ٹانگ پہ لگی اور میرا بچہ وہیں پہ مر گیا، اور میرے بچے کا مرنا
میں اس کا بدلہ اس لڑکی سے لوں گا، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ ابو بکر فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے سامنے بہت آہوزاری کی، بہت منت کی۔ اس نے مجھے کہا کہ ہم آپ کو جانتے ہیں کہ آپ شیخ ابو بکر الجزائری ہیں، آپ کا درس ہوتا ہے مسجد نبوی شریف میں اور عرب آپ کے مرید ہیں، لیکن میں بھی آپ کا درس سنتا ہوں، لیکن یہ شریعت کا فیصلہ ہے کہ قصاص میں بدلے میں اپنے بیٹے کے اس کی جان لوں گا۔ انہوں نے بہت اس کی منت کی تو اس جن نے اتنا کہا کہ ابھی چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیکن ہمارا قاضی فیصلہ کرے گا کہ اس کو چھوڑنا ہے یا قصاصاً قتل کرنا ہے۔ شیخ ابو بکر کہتے ہیں کہ وہ بچی اٹھ کے بیٹھ گئی اور ٹھیک ہو گئی۔ کئی دن گزر گئے، میں بھی بھول گیا، گھر والے بھی بھول گئے کہ بچی کو کوئی اٹیک ہوا تھا، جنات کا کوئی حملہ ہوا تھا۔ کہتے ہیں بہت دنوں کے بعد ایک دن میں مسجد نبوی کے اندر مغرب کی نماز میں درس دے رہا تھا، چھوٹا بچہ بھاگتا بھاگتا آیا اور آ کر مجھے کان میں کہنے لگا باجی کی طبیعت خراب ہے، جلدی گھر چلیں۔ کہتے ہیں میں نے درس ختم کیا اور میں گھر کی طرف چل پڑا۔ اپنے گھر میں آیا تو میں نے کیا دیکھا کہ بیٹی اسی طرح گری پڑی ہے اور اس کی منہ سے جھاگ نکل رہی ہے، آنکھیں اس کی لال سرخ اور ایک جگہ اٹکی ہوئی ہیں۔ میں نے اپنی بیٹی کا سر اپنی گود میں رکھا اور میں نے اس کے سامنے تلاوت شروع کر دی، اور میں نے جب تلاوت شروع کی تو اس کے اندر جن حاضر ہو گیا اور اس جن نے جو ہے بولنا شروع کر دیا۔ میں نے اس کو کہا کہ تو نے وعدہ کیا تھا کہ میں جا رہا ہوں، پھر تو نہیں گیا۔ تو وہ جن کہنے لگا میں نے وعدہ کیا تھا، ابھی جا رہا ہوں۔ ہمارے قاضی نے فیصلہ کر دیا ہے کہ میرے بیٹے کے قصاص میں اس بچی کو قتل کیا جائے گا۔ شیخ ابو بکر کہتے ہیں میں نے بہت ان کی منت کی، میں نے ان کے سامنے آنکھوں سے آنسو بہائے، میں نے ان کو مسجد نبوی کے درس کا واسطہ دیا، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم قصاصاً اس کی جان لیں گے۔ ابو بکر کہتے ہیں میری بیٹی میری گود میں ایک دم اس کی گردن ہلی، پیچھے کی طرف مڑی اور کڑک کی آواز آئی اور وہیں اس کی جان نکل گئی، اس کی گردن توڑ کے اس کو مار دیا۔ شیخ ابو بکر الجزائری یہ جملہ آج بھی کہتے ہیں کاش میں کسی عامل روحانی سے جو جنات کا ماہر ہوتا میں رجوع کر لیتا، میری بیٹی کو جنات اس طرح بے دردی سے قتل نہ کرتے۔ تو اس لیے یاد رکھیں ہر فیلڈ کے ماہر سے، آج ہمارے ہاں المیہ یہ ہے ہر بندہ کتاب کا مطالعہ کر کے عامل بن جاتا ہے، پھر وہ خود بھی گمراہ ہوتا ہے، لوگوں کو بھی گمراہ کرتا ہے، علاج کرنے کے بہانے علاج مزید خراب کر دیتا ہے اور لوگ مزید مصائب کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں جنات کے کیس لے کر، لیکن پتہ یہ چلتا ہے جب دوسری جگہوں سے علاج کرایا تو وہ ناقص علاج کی وجہ سے کیس اتنا خراب ہو گیا کہ جنات نے خالی جسم پہ جو مسلط تھے جسم کے اندر مرض بھی بنانا شروع کر دیا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں علاج کا انکار نہیں، لیکن علاج قرآن و سنت کی روشنی میں ہونا چاہیے، اللہ کے قرآن سے ہونا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔